جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عروہ بن مسعود یہ اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس وقت تک ایمان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کفار کی طرف سے ان کے سفیر بن کے آئے تھے، اور سہل بن عمر یہ بھی کفار کی طرف سے سفیر بن کے آئے تھے. یہ دو سفیر بن کے آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. تو جب یہ سفیر بن کے آئے تو انہوں نے اپنا جو معاہدہ تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا. ابھی اس معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے. ادھر سے جناب سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اب صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کے اندر کیا تھا کہ جو ہمارا یہاں سے مکہ سے کوئی بندہ آپ کی طرف مدینہ میں آئے گا تو آپ واپس کر دیں گے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی غلام آپ کا ہمارے پاس آیا تو ہم واپس. تو اگرچہ یہ تھوڑا مشکل تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے، لیکن پھر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ معاہدہ قبول کر لیا. رسول اللہ کو پتہ رہا نا جو ہمارا ہو جائے پھر واپس کیسے جائے گا. تو جناب سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت مکہ المکرمہ میں تھے، اسلام لا چکے تھے، مسلمان چونکہ مدینہ میں رہتے تھے. یہ جو مکہ میں مسلمان رہتے تھے مکہ والوں نے کیا کیا، ان کو تکلیف دینا شروع کر دیا. اور کر ہی کیا سکتے تھے، یہ تو کفار کا اور دین دشمنوں کا طریقہ ہے نا. جب بھی کوئی اسلام کی بات کرے گا وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کو تکلیف پہنچائیں کسی نہ کسی طریقے سے. بجائے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے ہر ممکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے. تو جناب سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اتنا سخت تکلیفیں دی، مارا آپ کے پورے جسم پہ زخم ہی زخم. تو جناب سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں آ گئے، گھسیٹتے گھسیٹتے آپ کو انہوں نے زنجیروں کے اندر جکڑ دیا تھا اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی تھی. آپ پھر بھی وہاں پہنچے. اور سہل بن عمر یہ حضرت ابو جندل کے والد ہیں. سہل بن عمر یہ اسلام نہیں لائے تھے اور جناب سیدنا ابو جندل یہ مسلمان ہو چکے تھے. باپ آیا ہوا ہے کفار کی طرف سے سفیر بن کے اور بیٹا مسلمان بن کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا. حضرت ابو جندل نے وہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پکار کے کہا دور سے، یا رسول اللہ میں ابو جندل ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، مہربانی فرمائے مجھے بچا لیں. جب سہل بن عمر نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ میں آیا ہوں کفار کی طرف سے سفیر بن کے اور میرا بیٹا مسلمان بن کے آ گیا، تو اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ مجھے واپس دیں گے، میرا بیٹا آپ اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، میرا بیٹا مجھے واپس دیں گے. رسول اللہ نے فرمایا سہل بن عمر کو فرمایا ابھی تو ہمارے فریقین کے دستخط بھی نہیں ہوئے اس معاہدے کے اوپر، یہ تو معاہدہ دستخط ہونے کے بعد جاری ہوگا کہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف آئے یہ ہمارے پاس آئے ہم واپس کریں گے، یہ تو معاہدہ کے بعد ہوگا، ابھی تک تو دستخط نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے، اگر آپ میرا بیٹا مجھے واپس نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے اور جناب سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم مکہ میں واپس چلے جاؤ. اب یہ کتنا مشکل وقت تھا غلام پہ، رسول اللہ کا غلام ہے، مکہ میں تکلیفیں برداشت کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں گھسیٹتا ہوا آیا اور یہاں رسول اللہ پھر دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ نہیں جاؤ ابو جندل ابھی مکہ میں جاؤ دشمنوں کے پاس کفار کے پاس. حضرت ابو جندل چیخ چیخ کر پکارنے لگے یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، اپنا جسم دکھانے لگے یا رسول اللہ میرا جسم دیکھیں، میرے جسم کے اوپر زخم ہے، ان ظالموں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں، پہلے اتنی تکلیفیں دے چکے تھے اب تو زیادہ تکلیفیں دیں گے، مہربانی فرمایا مجھے بچا لیں. تو جناب سیدنا ابو جندل کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتا تھا ایک دن تو آئے گا ہم جندل کو بچانے نہیں آئیں گے، پورا مکہ بچانے کے لیے آئیں گے. سمجھ آیا یا نہیں؟ رسول اللہ کو تو پتا تھا ابھی ہم ابو جندل واپس کر رہے ہیں لیکن بعد میں ابو جندل کو لینے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم پورا مکہ ان سے واپس لینے کے لیے آئیں گے. تو جناب سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں. رسول اللہ نے فرمایا حق پہ ہیں. یا رسول اللہ جب حق پہ ہیں تو ہم اس طرح کے معاہدے کیوں کریں؟ کیا ضرورت ہے ایسے معاہدے کی جس کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دی جائے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو جانتا ہے نا میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جو میرا رب مجھے حکم دے گا میں ویسا ہی کروں گا. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا یہ فرمان سنا تو سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے.
اب ہم بیان کر رہے تھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق. عرض کرتے ہیں صدیق اکبر کی بارگاہ میں رسول اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. سیدنا عمر فاروق نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر یہ تو رسول اللہ نے واقعی فرمایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. فرمایا عمر کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے خانہ کعبہ کا؟ اتنا بڑا سوال تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. اب ادھر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دیے کہ ہم اس سال واپس جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا, فرمایا عمر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اسی سال خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سمجھ آ گئی اور سیدنا صدیق اکبر نے پھر فرمایا عمر فاروق کو, فرمایا عمر جس طرح رسول اللہ نے فرمایا ہے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اسی کی اتباع کرو, اسی کے اندر بہتری ہے. اور پھر جب واپس جانے لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے بعد تو رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. بظاہراً یہ مسلمانوں پہ تھوڑا سا مشکل تھا یہ معاہدہ, چونکہ یہ سارا معاہدہ کفار کے حق میں تھا, لیکن اللہ اور اس کے رسول یہ جانتے تھے کہ یہ معاہدہ کفار کے حق میں بہتر نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست سے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ نے اللہ کے نور سے دیکھ لیا تھا کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے, اور اس لیے آپ نے جناب عمر فاروق کو فرمایا ابو جندل کو جو رسول اللہ واپس بھیج رہے ہیں فرمایا اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہوگی, فرمایا اسی کے اندر مسلمانوں کی بہتری ہے, تمہارے اوپر ضروری ہے جس طرح رسول اللہ فرمایا اسی کی پیروی کی جائے. سمجھ آیا نا, یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر جب معاہدہ ہو رہا تھا عروہ بن مسعود چونکہ ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو عروہ بن مسعود نے بار بار اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کی طرف ایسے لہرایا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف. عروہ بن مسعود نے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے الحمدللہ, تو انہوں نے بار بار ایسے اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف اوپر کرتے. تو آپ کے سگے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے, آپ نے ان کو تلوار کی نوک ماری, ایسے کر کے ٹھوکر ماری, فرمایا ہاتھ پیچھے کر بدبخت, اگر دوبارہ تم نے ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف کیا تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا. اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. پھر عروہ بن مسعود نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہا, عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ لوگ چھوڑ جائیں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ضرب کاری تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے, ہاں جی, ان کے عشق پر اور ان کے جذبے پر یہ ضرب کاری اس نے لگائی کہ یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے. جب اس نے یہ بکواس کی کہ یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس کو کیا جواب دیا, اب میں وہ بدبخت تو کہتا ہے یہ رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے, نحن نفر وندعو, کیا ہم بھاگ جائیں گے, ہم چھوڑ جائیں گے رسول اللہ کو, امسس ببازر اللہ. اب آپ نے ایسا جملہ کہا, مسجد میں بیٹھا ہوں میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا, جا کے پوچھ لیجئے گا علماء سے اس کا کیا ترجمہ ہے. امسس ببازر اللہ. آج ہم دین کے دشمنوں کو کوئی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ جی مولوی گالیاں دیتے ہیں. یہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا عروہ بن مسعود کو جو رسول اللہ کا دشمن بن کے اس وقت آیا ہوا تھا, آپ نے فرمایا امسس ببازر اللہ. یہ ایسا جملہ ہے حضرت, ہاں جی, اور لوگ ہم پہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتے ہیں. پڑھے نا سورۃ القلم کے اندر پوری 10 آیتیں اللہ نے خود جواب دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو. آج لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے اس کو کیا فرمایا, فرمایا امسس ببازر اللہ, تو دفع ہو جانا یہاں سے. اور آگے کا ترجمہ خود دیکھ لیجئے گا. اور فرمایا نحن نفر, کیا ہم چھوڑ جائیں گے رسول اللہ کو, وندعو, کیا ہم بھاگ جائیں گے رسول اللہ سے, تم بڑے آئے. یہ ایسا آپ نے جواب دیا تاریخی اس کو. تو عروہ بن مسعود جب یہ سن کے واپس گئے نا تو کفار کو آپ نے کیا جا کے فرمایا. عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا, ہاں جی, بڑے بڑے متکبر بادشاہوں کی بارگاہ میں رہا ہوں, اور ان کے بڑے بڑے خدام اور بڑے بڑے میں نے ان کے چاہنے والے دیکھے ہیں, لیکن جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کو میں نے دیکھا ہے اس طرح کسی کے کوئی غلام نہیں دیکھے میں نے. زندہ آباد, زندہ زندہ آباد. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ فرمایا جس طرح میں نے رسول اللہ کے غلام دیکھے ہیں اس طرح میں نے کسی کے کوئی غلام نہیں دیکھے.
یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔